نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، استغفار اپنے گناہوں پہ کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے گناہ معاف کیے اور اس کو بخش دیا۔ جب بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہے، استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، دانستہ کوئی بھول چوک سے گناہ ہو جائے تو بندہ اس پہ نادم ہو، اس پہ شرمندہ ہو اور پھر اپنے رب سے اس کے لیے معافی مانگے، تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی ایسا نہیں جس سے کوئی خطا یا لغزش سرزد نہ ہو، اور خطا کاروں میں بہت اچھے ہیں جو لوگ خطا و قصور کے بعد مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر وہ اگر اس دن میں 70 دفعہ بھی پھر گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں سے نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کی تو بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو۔ وہ یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت سے استغفار ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس کو یہ یاد نہ ہو، پہلے تو یاد کرنی چاہیے۔ یاد کرنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، اور جس کو یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھتا رہے، اس میں بہت برکتیں ہیں۔ گھروں میں خواتین جو ہیں، گھر کے کام کرتے ہوئے استغفر اللہ، کھانا بناتے ہوئے استغفر اللہ، مرد لوگ اپنے کام پہ جاتے ہوئے، اپنے کام کرتے ہوئے استغفر اللہ کرتے رہیں، اپنے کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ میں استغفار بھی پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ گاڑی چلا رہے ہیں، استغفر اللہ، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں یا گاڑیوں میں گانے سنیں تو اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ کے رزق کی کمی جو ہے اس میں اللہ برکت دے گا، اولاد نافرمان ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اولاد اگر بیٹوں کی کمی ہے وہ اللہ دے گا۔ استغفار میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور استغفار کی برکتوں میں سے
ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرمائے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔ بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے جو ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پہ پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس پہ سزا بھی دے سکتا ہے؟ تو میں نے اپنے بندے کے گناہ بخش دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے؟ تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کرے۔ تو جی چاہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کھلم کھلا گناہ کرتا رہے۔ گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بھول چوک سے یا کہیں غلطی سے آپ سے گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگیں اور استغفار کریں۔ تو جو بندہ یہ سوچ کے گناہ کرے کہ میرا اللہ معاف کرنے والا ہے اور دانستہ طور پہ گناہ کرے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غلطی کی تب معافی مانگی جاتی ہے جب بندہ غلطی سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ایک بندہ جان بوجھ کے گناہ کرے اور کہے میرا اللہ بڑا کریم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا، بالکل وہ کریم ہے، لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا اس نیت پہ کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ ٹھیک نہیں۔ مرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ استغفار، دعائے مغفرت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں باپ یا بہن بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار، میرے درجے اور مرتبے میں یہ ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی؟ جواب ملتا ہے، تیرے واسطے تیرے فلاں اولاد کی دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عام مومنین و مومنات کے لیے ہر روز 25 یا 27 دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعا کرے
وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہو جائے گا، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح دعا کرے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جس کا ترجمہ ہے اللہ تمام مومنین اور مومنات اور تمام مسلمین اور مسلمات کی بخشش فرما، جو ان میں سے زندہ ہوں ان کی بھی اور جو ان میں سے وفات پا گئے ہوں ان کی بھی۔ اور اگر اس میں آپ تھوڑا سا اضافہ کریں اس دعا میں، اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کریں، اپنے والدین کو بھی شامل کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اور یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر اتنا بھی بندہ یاد کر لے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تو یہ بھی کافی ہے۔ تو اس کے بارے میں میں نے پڑھا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اس کے بارے میں نے پڑھا ہے کتابوں میں۔ جو بندہ 27 دفعہ روزانہ یہ دن کے کسی حصے میں یا رات کو یہ پڑھ لے، تو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، کم و بیش اربوں کے حساب سے ہیں، تو جتنے انہوں نے نیک اعمال پورے دن میں کیے ہیں وہ سارے آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ کہ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ آپ 27 دفعہ سب کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اربوں مسلمان ہیں جو دن میں کتنے بڑے اچھے عمل بھی کرتے ہیں، وہ سب آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، اور ان کے نامہ اعمال سے کچھ کٹوتی بھی نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس عمل کی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، 27 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ سید الاستغفار حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے۔ میں نے جو گناہ کیے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، لہذا مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اخلاص اور یقین کے ساتھ دن کے کسی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا، یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا، تو اسی طرح رات کے شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اس رات میں وہ چل بسا تو بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ یعنی یہ سید الاستغفار ہے۔ جو بندہ رات شروع ہونے سے پہلے ایک بار پڑھ لے تو اگر اسی رات میں اس کی موت ہو گئی تو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ اور صبح کو ایک بار یہ پڑھ لیا سید الاستغفار، تو اگر دن میں کسی ٹائم اس کی موت آ گئی تو بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اس استغفار کی غیر معمولی فضیلت کا راز بظاہر یہی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں ابدیت کی روح بھری ہوئی ہے۔ تو اس کو یاد کریں اور یہ پڑھیں صبح کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی، بہت آسان ہے، بہت
جلدی یاد ہو جاتی ہے، کوشش کریں آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، جو بلا شبہ صادق و صدیق ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس شخص سے گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی۔ تو محترم ناظرین، استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن، حشر کے دن آپ کے نامہ اعمال میں سے سب سے زیادہ استغفار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اس سے گناہوں کی معافی طلب کرے، اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے۔ رزق میں برکت، گھروں میں برکت، اور آپ کے مال میں برکت، بہت طرح کی برکتیں ہیں۔ اور رات کے ٹائم جو بندہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ کے سوتا ہے، اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ اپنے لیے اپنی روشنی کا انتظام کریں، رات کو سونے کے ٹائم سورۃ ملک جو ہے وہ پڑھ کے سوئیں۔ سورہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی اللہ کی بندے کی سفارش کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کی کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ تو اگر ساتھ میں سورۃ الف لام میم سجدہ، الف لام میم تنزیل جو کہ 21ویں پارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو سورۃ الف لام میم اور تنزیل اور سورہ ملک پڑھ کے سوتے تھے۔ تب تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ دونوں نہ پڑھ لیں۔ اور جو بندہ چاہتا ہے میں قبر کے عذاب سے محفوظ رہوں، وہ سورہ یاسین پڑھ کے رات کو سوئے، اور اپنا روزانہ کا معمول بنائیں، کم از کم روزانہ 1000 بار جو ہے درود شریف پڑھ کے سوئیں۔ صبح سے لے کے رات تک کم از کم 1000 بار درود شریف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اوپر درود شریف پڑھیں گے اتنا ان کے قیامت کے دن ان کے نزدیک ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔